السلام علیکم۔ دین اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور نماز ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ نماز کے ساتھ اکثر اذان کا لفظ بھی سنا جاتا ہے۔ اذان نماز سے پہلے دی جاتی ہے اور اس سے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اذان کے متعلق کچھ سنتوں کو دیکھیں گے، تو شروع کرتے ہیں بغیر کسی انتظار کے۔ اذان بلند آواز میں دینی چاہیے اور تکبیر پست آواز میں دینی چاہیے۔ اذان ٹھہر ٹھہر کر دی جائے جبکہ اقامت جلدی دینی چاہیے۔ پہلے وقت میں اذان مسجد سے باہر نکل کر کسی بلند مقام پر جا کر دی جاتی تھی، لیکن آج کے وقت میں لاؤڈ سپیکرز کی سہولت کی وجہ سے ایسے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اذان اور اقامت دونوں قبلہ رخ ہو کر دینی چاہیے۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے وقت دائیں اور بائیں طرف منہ پھیرنا چاہیے، چاہے اذان نماز کی ہو یا کسی اور چیز کی، مثلاً نومولود بچے کے کان میں اذان کہنا، لیکن سینہ اور قدم قبلہ سے پھرنے نہیں چاہیے۔ اذان اور اقامت کے الفاظ ترتیب سے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا جاتے تھے اسی طرح کہنے چاہیے۔ جو شخص اذان دے اقامت بھی اسی کا حق ہے۔ اذان اور اقامت خاص انہی عربی زبان کے الفاظ سے کہنی چاہیے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہی جاتی تھی۔ اگر وقت سے پہلے اذان کہی جائے تو وقت آنے پر دوبارہ کہی جانی چاہیے۔ اذان کھڑے ہو کر دینی چاہیے۔ مؤذن نیک صالح ہو، فاسق کی اذان مکروہ ہے، خواہ عالم ہی کیوں نہ ہو۔ جنبی جس پر غسل واجب ہو اس کی اذان مکروہ ہے اور دوبارہ کہی جائے گی۔ اذان کے الفاظ مؤذن کے پیچھے پیچھے دہرانے چاہیے۔ اسی کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اذان دینے والے تو بزرگی میں ہم سے بڑھ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح وہ کہتے ہیں ساتھ ساتھ تم بھی اس طرح کہتے جاؤ، اور جب اذان کے جواب سے فارغ ہو جاؤ تو مانگو، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے دین اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔